جب دجال کا ذکر آتا ہے تو 3 سوال بڑے ہی اہم ہو جاتے ہیں۔ دجال کون ہے اور یہ کیا چاہتا ہے؟ جب صحابی حضرت تمیم داری کی ملاقات دجال سے ہوئی تو دجال نے جن 3 جگہوں کے بارے میں پوچھا وہ جگہ کہاں ہیں اور آج کس حال میں ہیں۔ ہم ہمیشہ دجال کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہودی مذہب دجال کے بارے میں کیا یقین رکھتے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے، اور آج دنیا کے بڑے بڑے لوگ اپنے فریب کو دنیا میں عام کیوں کر رہے ہیں؟ کہانی کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ کیا دجال کسی ٹیکنالوجی کا نام ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دجال ایک ایسا انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ وہ جتنے بھی معجزات اور کرامات دکھائے گا وہ سب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دکھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی آنکھوں کے درمیان لفظ کافر صاف صاف لکھا ہوگا جسے ہر ایمان والا پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق دجال مشرق سے خراسان کے علاقے سے آئے گا اور اس کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی شامل ہوں گے جنہوں نے ایرانی چادریں پہن رکھی ہوں گی۔ دجال دنیا میں آئے گا، تیزی سے سفر کرے گا، دنیا پر یہ 40 دن تک رہے گا، لیکن اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور غلط مذہب کی طرف بلانے کی کوشش کرے گا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اسے ماننا شروع کر دیں گے۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسانے لگے گا، زمین کو حکم دے گا تو فصل اگنا شروع ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ اسے ماننے لگیں گے، جو اسے مانیں گے انہیں بہت انعام دیا جائے گا، اور جو اس سے انکار کرے گا اسے تمام سہولتیں چھین لی جائے گی۔ وہ بیماروں کو ٹھیک کرے گا، مردوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ سب کچھ صرف نظر کا دھوکہ اور فریب ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ لیکن یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ دجال سے ملنے والے حضرت تمیم داری سے دجال نے کیا سوالات پوچھے اور آج ان جگہوں کا کیا حال ہے۔ دجال کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلات حضرت تمیم داری کے واقعے سے ملتی ہیں۔ یہ ایک فلسطینی تھے جنہوں نے عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت تمیم داری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت تمیم داری 30 لوگوں کو لے کر سمندری سفر پر نکلے۔ 1 مہینے تک یہ سمندری طوفانوں کا سامنا کرتے رہے اور بھٹکتے رہے۔ پھر یہ جزیرے پر پہنچے جہاں ان کی ملاقات ایک ایسے جانور سے ہوئی جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ اس نے اپنا نام جساسہ بتایا اور کہا کہ اس جزیرے پر ایک خانقاہ یعنی کہ کوئی عبادت گاہ ہے، وہاں چلے جاؤ۔ جب یہ صحابی اس جگہ پر جاتے ہیں تو یہاں انہوں نے ایک ایسا انسان دیکھا جو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا اور اس کا نام دجال تھا۔ دجال نے صحابی سے 3 سوال کیے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے بیسان کی کھجوروں کے متعلق بتاؤ، تو لوگوں نے اسے بتایا کہ بیسان میں کھجوروں کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو دجال نے کہا وہ دن دور نہیں جب بیسان میں کھجوریں پیدا ہونا بند ہو جائے گی۔ بیسان کا یہ علاقہ آج بھی اسرائیل میں موجود ہے اور ماہرین کے مطابق اب کھجوروں کی پیداوار میں کمی آنے لگی ہے، یعنی کہ وہ دن قریب ہے جب یہاں پر کھجوریں پیدا ہونا بند ہو جائے گی۔ دجال نے دوسرا سوال کیا، مجھے تبریہ جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ لوگوں نے جواب دیا وہاں پانی بہت زیادہ ہے۔ دجال نے کہا وہ دن دور نہیں جب یہاں پانی ختم ہو جائے گا۔ تبریہ جھیل اسرائیل میں گولان کی پہاڑیوں میں موجود ہے۔ یہ دنیا کی سب سے نچلی سطح پر موجود تازہ پانی کی جھیل ہے۔ یہ سطح سمندر سے 209 میٹر نیچے ہے۔ 2025 کی رپورٹ کے مطابق اس کا پانی خطرے کی حد تک کم ہو چکا ہے اور بہت جلد یہ نازک سطح پر پہنچ جائے گا، یعنی حدیث کے مطابق یہ پانی جلد سوکھنے والا ہے اور دنیا کے لیے ایک خطرناک صورتحال ہے۔ دجال کا تیسرا سوال تھا کہ مجھے زغر کے چشموں کے بارے میں بتاؤ،
کیا وہاں کے چشموں کا پانی لوگ کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ لوگوں نے ہاں میں جواب دیا کہ پانی بہت ہے اور لوگ اسے کھیتی باڑی میں استعمال کرتے ہیں۔ دجال نے کہا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ آج اس علاقے سے دو جگہوں کا مطلب لیا جاتا ہے، شام کا ایک شمالی علاقہ یا اردن میں موجود غین زارا۔ ان دونوں جگہوں پر پانی آج کھیتی باڑی میں استعمال نہیں کیا جاتا اور سوکھ چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہودی عقیدہ آخرت کی۔ یہودی دجال کے بارے میں کیا یقین رکھتے ہیں؟ یہودی عقیدے کے مطابق مسیح دجال ان کا نجات دہندہ یعنی کہ یہودیوں کا مسیحا ہے۔ یہ ایک انسان ہوگا اور ان کا مستقبل کا بادشاہ ہوگا، حضرت داؤد کی نسل سے ہوگا۔ دنیا پر دجال آئے گا اور یروشلم میں ان کا تیسرا ہیکل سلیمانی بنائے گا۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں یہودی بکھرے ہیں سب کو جمع کرے گا اسرائیل میں، اور اسرائیل میں یہ مکمل طور پر یہودیوں کی حکومت کو یقینی بنائے گا۔ یہودیوں کو آزادی ملے گی اور دنیا میں عالم ہبہ یعنی آنے والی دنیا قائم ہوگی۔ یہودی عقیدے کے مطابق یہ ایک بہترین اور مثالی دنیا ہوگی جس کے اندر یہودیوں کی حکمرانی ہوگی، زمین پر اللہ تعالیٰ کا علم عام ہو جائے گا اور آسمان کے فیصلے یہودی زمین پر بیٹھ کر کریں گے۔ یہ ہے یہودی عقیدہ آخرت اور اس کی تفصیلی باتیں جو ان کی مذہبی کتابوں میں لکھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب دجال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کو گمراہ کر پائے گا جو کہ لوگوں کے ایمان کی آزمائش ہوگی، تو آج دنیا کے بڑے بڑے لوگ جھوٹی نظر، اے آئی، مصنوعی ذہانت سے وہ سب کیوں کر رہے ہیں جو دجال خود ہی کر پائے گا؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ یہودی عقیدہ آخرت کے مطابق دجال کے آنے کے بعد جو مکمل حکمرانی ہے وہ یہودیوں کے پاس ہوگی۔ اس لیے یہودی چاہتے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے اور دجال کے آنے کے بعد مکمل طور پر حکمرانی یہودیوں کے ہاتھ میں ہو۔ اس لیے یہ دنیا کی آبادی کو کم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو کمزور کر کے پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ دجال کے آنے کے بعد اس کے پیروکاروں میں اضافہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ دجال کے جو زیادہ تر پیروکار ہوں گے وہ یہودی، ترک، ایرانی اور عورتیں ہوں گی۔ اس لیے آپ کے سامنے دھوکے اور فریب کا ایک ایسا دور پیدا کر دیا گیا ہے جہاں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھایا جاتا ہے۔ یہی کرامات دجال بھی لے کر آئے گا، لیکن اصل میں یہ ہماری نظر کا دھوکا ہوگا۔ یہ ہمارے بنیادی تصورات کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ جب ذکر ہم کرتے ہیں یاجوج ماجوج کا تو انگریزی میں اسے نام دیا گیا ہے گوگ میگوگ کا۔ اب یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ عیسائیت کے گوگ میگوگ اور یہودی عقیدہ آخرت کے گوگ میگوگ کون ہیں؟ امام مہدی کون ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب اگلی کہانی میں۔ تو ویڈیو میں جڑے رہیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری ساری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔